Assalamu alaikum, dear students. The biography of Geoffrey Chaucer in Urdu کے حالات زندگی. جیوفری چوسر، جسے انگریزی شاعری کا باپ بھی کہا جاتا ہے، لندن میں پیدا ہوا اور یہ 1340 میں پیدا ہوا. اس کا باپ جان چوسر شراب کا ایک تاجر تھا، جو اگرچہ ایک کسان طبقے میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کاروبار میں کافی دولت کما لی تھی. جیوفری چوسر نے اپنی بالغ زندگی کا زیادہ تر حصہ سرکاری ملازم کے طور پر گزارا اور لگاتار 3 بادشاہوں ایڈورڈ سوم، رچرڈ دوم اور ہنری دوئم کی خدمت کی. چوسر بادشاہوں کے بہت قریب رہا، لیکن بعض اوقات اس کے خیالات ان بادشاہوں سے میل نہ کھاتے تھے. ذاتی طور پر چوسر زندہ دل اور خوش طبیعت شخص تھا اور دوستانہ حس مزاح کا مالک تھا. وہ ایک روادار، ہمدرد اور ہوش مند شخص تھا، اور یہ خوبیاں اس کے ادبی کام میں بھی نظر آتی ہیں. شاہ ایڈورڈ کے دور میں اس نے ملک سے باہر بطور فوجی بھی خدمات سر انجام دیں اور 1359 میں انگلینڈ اور فرانس کے درمیان لڑی جانے والی جنگ میں اسے قیدی بنا لیا گیا اور 1360 میں اسے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی وہ بادشاہ کے دربار میں ملازم ہو گیا. 1366 میں اس نے فلیپا پین سے، جو کہ السٹر کی کاؤنٹس کے ہاں ملازم تھی، سے شادی کر لی. 1370 میں اسے لندن کی بندرگاہ پر کسٹم افسر مقرر کر دیا گیا. اگرچہ 1386 میں وہ پارلیمنٹ کا رکن بن گیا، لیکن یہ سال اس کے لیے مشکلات کا آغاز لے کر آیا. یا تو اس نے کسٹم افسر کے عہدے سے خود ہی استعفیٰ دے دیا یا پھر اسے نوکری سے نکال دیا گیا. 1387 میں اس کی بیوی فوت ہو گئی. مزید برآں اس نے پارلیمنٹ بھی چھوڑ دی. 1389 میں جوان سال بادشاہ رچرڈ دوئم نے اپنے کاموں کے لیے اسے کلرک مقرر کر دیا، لیکن 1391 میں اسے اس عہدے سے ہٹا دیا گیا. تاہم بعد میں ہنری چہارم نے رچرڈ کی طرف سے اعلان کردہ اس کی شاہی امداد کی توثیق کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ 1399 میں اس کے لیے سالانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا. چوسر کی وفات 25 اکتوبر 1400 کو ہوئی اور اسے ویسٹ منسٹر ایبے، جو کہ روایتی طور پر شاہی افراد کی تدفین کے لیے مخصوص تھا، میں دفن کیا گیا. اس کا مقبرہ وہ مرکز بن گیا جسے اب پوئٹس کارنر کے طور پر جانا جاتا ہے. چوسر بطور شاعر. 4 صدی عیسوی میں انگلش 4 علاقائی بولیوں ڈائلیکٹس میں منقسم تھی. چوسر نے ایسٹ مڈلینڈ بولی کو مقبولیت دی اور اسے نیا انداز دیا اور اسے پہلے سے بہتر بنایا اور اسے ایک معیاری زبان کی شکل دی. اس نے اسے روانی اور لچک دی اور اس میں اعلیٰ قسم کی شاعرانہ روح پھونک دی. یاد رہے، چوسر سے پہلے کسی بھی انگریز شاعر نے انگریزی زبان میں نہیں بلکہ غیر ملکی زبان میں شاعری کی تھی. خصوصاً ان دنوں فرانسیسی زبان استعمال کی جاتی تھی. شروع میں تو خود چوسر نے بھی فرانسیسی اور پھر اطالوی ادب کے زیر اثر لکھنا شروع کیا، لیکن آخرکار اس نے انگریزی زبان میں لکھنا شروع کر دیا. وہ انگلینڈ کی قدرتی اور قومی زبان کے استعمال سے ملک میں قومی یکجہتی لانا چاہتا تھا. چوسر ہی تھا جس نے سب سے پہلے فرانسیسی زبان کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکا. اس نے اپنے ملک کی روزمرہ کی زندگی، تصوراتی معیار، امیدوں اور تمناؤں کو قوت اظہار دی. اس نے بہت سی کتابیں لکھیں اور اس کا ادبی کام 3 ادوار پر مشتمل ہے: فرانسیسی دور، اطالوی دور اور انگلش دور. اس کی سب سے مشہور کتاب کینٹربری کہانیوں کی تمہیدی نظم انگلش زبان استعمال کرنے کے دور میں لکھی گئی. چوسر کو درست طور پر ملک کا اعلیٰ ترین بیانیہ شاعر کہا جاتا ہے اور اس کی کینٹربری کہانیوں کی کتاب بطور بیانیہ شاعر اس کی غیر معمولی ذہانت کی ایک مسلمہ یادگار ہے. وہ دنیا کے 3 یا 4 عظیم داستان گو افراد میں سے ایک ہے. اسے داستان گو افراد کا شہزادہ کہا جاتا ہے. چوسر نے اپنے بیانیہ فن میں قرون وسطیٰ کی تقلید سے تخلیقی تحریک حاصل کی، جس میں داستان گوئی ایک فن مانا جاتا تھا اور ایک داستان گو کو ہی ایک سچا شاعر سمجھا جاتا تھا.
لیکن موجودہ روایت کے برعکس اس نے اپنی کہانیوں میں سے کم تفصیل اور پند و نصیحت شامل کرتے ہوئے ان کی بنیاد سیدھے سادھے راستے پر ڈالتے ہوئے ان میں نئی چیزیں شامل کی تاکہ قاری کی توجہ کہانی کے بیانیہ انداز پر مرکوز ہو سکے۔ چوسر ایک پیدائشی مزاح نگار ہے۔ وہ طنز و مزاح کا ماہر ہے۔ وہ انگریزی ادب میں پہلا حقیقی مزاح نگار ہے۔ چوسر کا مزاح خصوصیت کے لحاظ سے لازمی طور پر انگریزانہ ہے۔ اس کا مزاح مضبوط، عامیانہ، سمجھ بوجھ اور فیاضانہ ہمدردی کا پیدا کردہ ہے، اور یہ شیکسپیئر اور فیلڈنگ جیسے عظیم مزاح نگاروں کی خوبیاں ہیں۔ چوسر اس بے محلیت کو سامنے لاتا ہے جو کہ انسانوں اور دوسری چیزوں کے آپس کے تعلقات میں نیم آشکارا ہوتی ہے۔ شیکسپیئر کی طرح چوسر بھی شاذ و نادر ہی اپنی کہانیوں کے لیے پلاٹ ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کہانیوں کے پلاٹ تخلیقی نہیں ہوتے، وہ اپنی کہانیوں کے پلاٹ لاطینی، فرانسیسی اور اطالوی ذرائع سے لیتا ہے، لیکن وہ شیکسپیئر کی طرح ان ذرائع کو چھپاتا نہیں۔ اگرچہ اس کی کہانیوں کے پلاٹ ادھر ادھر سے لیے گئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بیان کرنے کا انداز اس کا اپنا ہوتا ہے۔ چوسر کا عظیم ادبی کام۔ چوسر کا سب سے بڑا ادبی کام دی بک آف دی ڈچز چوسر کی اس کاوش کی نشاندہی کرتا ہے جو اس نے جان آف گانٹ کو 1368 میں اس کی بیوی کی وفات کے بعد اس کا دکھ کم کرنے کے لیے لکھی تھی۔ اگرچہ چوسر کے ادبی کام کے لکھے جانے کی ترتیب مسلمہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اس کے بعد 2 ڈریم ویژن نظمیں دی پارلیمنٹ آف فولز اور ہاؤس آف فیم لکھی تھیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دونوں ادبی کام ان کوششوں پر تبصرہ کرنے کے لیے لکھے گئے تھے جو کہ رچرڈ دوم کی کسی مناسب جگہ شادی کے سلسلے میں کی گئی تھی، اور یہ یقینی بات ہے کہ دی پارلیمنٹ آف فالز رچرڈ کی منگنی فرانس کے بادشاہ چارلس پنجم کی بیٹی سے کرانے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد لکھی گئی تھی، جس میں مجازی انداز میں محبت کی فطرت کے بارے میں بحث کی گئی ہے، اور دی ہاؤس آف فیم میں رچرڈ دوم کی 1380 میں این آف بوہیمیا کے ساتھ منگنی کی خوشی ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں شاعروں کے کردار، شاعری کی فطرت اور شہرت کی بے یقینی کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ چوسر کا اگلا ادبی کام ٹرولیس اینڈ کریسیڈ ہے۔ یہ تمام کتابیں چوسر کی فرانسیسی، انگلش، اطالوی اور لاطینی ادب سے آشنائی کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی ادبی اقسام، اسلوب اور تکنیک میں اس کی نہایت درجے کی مہارت ظاہر کرتی ہیں۔ کینٹربری کی کہانیاں، جسے چوسر کا عظیم ادبی شاہکار سمجھا جاتا ہے، کا آغاز 1386 کے قریب کیا گیا۔ اس کام نے انگلش کو ترقی دے کر ایک ادبی زبان بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔